یہ تھے کیسر چودھری جو کہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. خبروں کا سلسلہ اتنا ہی. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام بگ پرسنالٹی وتھ سید انور. ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل اشرف میڈیکل سرگودا اب بڑوں کی انتہائی نگہداشت کی سہولت کے ساتھ ساتھ. ایڈریس اشرف میڈیکل سینٹر, کینچی موڑ, لاہور روڈ, سرگودا. فون نمبر 0483225200 up to 10. موبائل نمبر 03213335. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سرگودا کی بزنس کمیونٹی کا بڑا نام, جس نے نہ صرف سرگودا, پنجاب, پاکستان بلکہ بین الاقوامی دنیا میں بھی سرگودا کی نمائندگی کا حق ادا کیا. آپ صدر ہیں سرگودا چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری کے, اور آپ پاکستان ٹریڈرز الائنس کے مرکزی جنرل سیکرٹری بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ آصف اقبال. جانتے ہیں کہ وہ 14 اگست کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید انور صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو میں سرگودا چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ انڈسٹری ویلکم کرتا ہوں اپنے ایگزیکٹو باڈی ممبر کی طرف سے. شاہ جی, ہم آپ کو, آپ کی ٹیم کو, بگ نیوز چینلز کو ہم وارملی ویلکم کرتے ہیں. پاکستان اس وقت 75ویں سالگرہ منانے کے لیے پرعزم ہے, جوش و جذبے کے ساتھ ہم یہ منانے جا رہے ہیں. تو اس موقع پہ میں یہ اپنی پوری قوم کو یہ پیغام دوں گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت ملک دیا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم مل کے اس کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. ہم اپنے بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ اس کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں عملی طور پہ آگے بڑھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس ہر میلی آنکھ کو نوچ لینا ہے جو وطن عزیز کی طرف کسی بھی طرح سے وہ آنکھ جو ہے وہ میلی نظر سے وہ دیکھیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس وقت ہمیں آزادی نہ ہوتی تو میری جگہ پہ سرگودا چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ, میری جگہ پہ کوئی رام داس, کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ وہ صدر ہوتا. کیونکہ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آزادی کے بغیر کوئی بھی چیز وہ کسی بھی طرح سے وہ کارآمد نہیں ہے. جی ویورز, آپ سن رہے ہیں شیخ آصف اقبال صاحب کی خوبصورت گفتگو. وہ 14 اگست کے حوالے سے جس طرح سے پرجوش نظر آ رہے ہیں یہ الگ بات ہے, لیکن میں پوچھنا آپ سے سر یہ چاہوں گا کہ 14 اگست کا دن تو آ رہا ہے, یہ تو ہم 75 سال سے بنا رہے ہیں, بڑی کوششیں کرتے ہیں, بڑی طرح سے ایفرٹس ہوتے ہیں ہمارے, لیکن کیا ہم ان 75 سالوں میں پاکستان کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا ان مقاصد کی تکمیل کر سکے؟ کیا ہم نے وہ خواب پورا کیا جو اقبال نے دیکھا تھا؟ کیا ہم نے حضرت قائد اعظم کے اتحاد, یقین محکم اور تنظیم کو اپنے اوپر لاگو کیا؟ ہم نہیں کر سکے. تو ایسا کیا کریں سر کہ یہ ملک جو ہے یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو, یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک خوبصورت خواب بن جائے. اس وقت جس طرح کی معاشی حالات چل رہے ہیں, ہم دن بدن نیچے کی طرف جا رہے ہیں, تو اس طرح اگر جشن آزادی ہم مناتے رہیں گے لیکن ہم اپنے کاز کے ساتھ مخلص نہیں ہو پائیں گے تو مجھے نہیں نظر آتا کہ ہم کچھ کر سکیں گے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ سید انور صاحب, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے ریز کیا ہے, اور اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ قائد اعظم کا فرمان ہے کہ اتحاد, تنظیم اور یقین محکم. جب تک ہم قائد کے ان اصولوں پہ کہ کام کام اور کام, ان اصولوں پہ ہم کاربان نہیں ہوں گے, اس وقت تک ملک ترقی کی راہ پہ نہیں گامزن ہوگا. اور جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے اسی وجہ سے ترقی کی ہے کہ وہ محنت اور ایمانداری, اس کے علاوہ کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے. ہماری کریڈیبلٹی اتنی ڈاؤٹ فل ہے انٹرنیشنل لیول پہ کہ یہ آپ سمجھیں کہ انویسٹر یہاں پہ آ نہیں رہا. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ جس طرح بڑی جو پارٹیز ہیں انہوں نے مساق جمہوریت کی ہے, اسی طرح مساق معیشت کی اس وقت اہم ضرورت ہے. کیونکہ پارٹیز کے اندر جو اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے, جو ملکی جو اس وقت جو سچویشن جا رہی ہے کہ ڈیو ٹو دا انوائڈیبل سرکمسٹانسز یو کین سے, اس وقت ہمیں اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرنا ہے, اور اس کے لیے ہمیں محنت اور دیانتداری سے کام کرنا ہے. ہر چیف ایگزیکٹو ہو, جب تک ہم علامہ اقبال کے خواب اور قائد اعظم کی جتنی جدوجہد تھی, جب تک ہم ان کے جو اصول ہیں ان پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے, جب تک ہم ان کے جو بتائے ہوئے طریقہ کار ہیں کام کام اور کام, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے, اس وقت تک ملک ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہوگا. اس میں خواہ کسی بھی سیکٹر سے لوگ ہوں, بیوروکریسی ہو, یا خاص طور پہ میں یہ بزنس کمیونٹی کے لیے یہ میسیج دوں گا کہ اس وقت تک ملک ترقی نہیں کرے گا جب تک ہم اپنی ڈیوٹیز خاص طور پہ ٹیکسز کے حوالے سے ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے. تو وطن عزیز کی تعمیر و ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا حصہ, اپنی کنٹریبیوشن, اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیں. جی دوستو, آپ شیخ آصف اقبال صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں. ان کا کہنا کچھ اس طرح سے ہی ہے کہ یہ ہاتھ کٹ بھی گئے تو تیرے علم کو نہ جھکنے دوں گا, اے پاک دھرتی میں تیرا بیٹا, میں تیری حرمت پہ کٹ پڑوں گا. اتنی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں. جاننا یہ چاہیں گے کہ اپنے سننے والوں کو
ان دوستوں کو, ان پاکستانیوں کو ہم 14 اگست کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ان دوستوں کو آپ اس وطن عزیز کے حوالہ سے آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یوم آزادی پاکستان کے 75ویں سالگرہ کے موقع پر شاہ جی میں تو اتنا ہی کہوں گا, خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو, یہاں وہ پھول کھلے جو کھلا رہے صدیوں, یہاں خدا کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. میری عرض پاک پر اترے, کس قدر خوبصورت میسیج دیا ہے 14 اگست کے حوالہ سے شیخ آصف اقبال صاحب نے. اور یہ دھرتی, اقبال نے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ کام کام اور کام. اگر ہم اپنے کام کو ایمانداری سے شروع کر دیں, اگر فقیر سے لے کے مزدور تک اور مزدور سے لے کے ایگزیکٹو تک ہر انسان اپنی ذمہ داریوں کو ایماندارانہ طریقے سے پورا کرنا شروع کر دے تو اقبال کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا اور ہم اقوام عالم میں پاکستان کا نام سربلند کر سکیں گے. مجھے دیجیے اجازت, آپ کا سید انور. کسی بھی غلطی گستاخی کے لیے معذرت, اور پاکستان زندہ باد.